مولا علی کی ولادت باسعادت کے بعد جب خانہ کعبہ کے اندر 3 دن رہی، 3 دن بعد جب خانہ کعبہ کی دیوار اسی جگہ سے پھٹی جہاں سے پہلے پھٹی تھی، وہاں سے دیوار کھلی، راستہ دیا، بی بی باہر آئیں، ہاتھ پہ علی ابن ابی طالب، نبی سامنے ہیں۔ نبی نے جب علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا تو علی مولا نے پہلے سلام کیا۔ تو بہرحال ایک لمبا واقعہ تفصیلی ہے، تو روایت میں ہے کہ نبی نے جب ہاتھوں پہ اٹھایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ بھی فرمایا یا علی اقرا، اے علی پڑھ۔ تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ نبی نے فرمایا، آپ نے وہ سابقہ کتابیں پہ پڑھی اور آپ نے یہ بھی فرمایا اقرا القرآن، اے علی تو قرآن پڑھ۔ اب علی مولا نے قرآن پڑھا، کیا پڑھا؟ سورہ مومنون کی 11 آیتیں پڑھی۔ کیا پڑھی؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، نازل ہونے میں کئی سال باقی ہیں۔ مولا علی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سورہ مومنون کی آیات پڑھ کر بتا رہے ہیں کون نبی کا وارث ہے اور قرآن کا وارث ہے۔ تو لہٰذا اب مولا علی علیہ السلام نے زبان عصمت سے قرآن پڑھ کر سورہ مومنون کی آیات پڑھ کر بتا دیا، او با عمل اور با کردار لوگوں کو وہابیت اور مقصریت کی سرٹیفکیٹ دینے والوں، او میں علی بتاتا ہوں قرآن کی نگاہ میں مومن اور متقی کون ہے۔ او قرآن کی نگاہ میں مولا علی کی زبان، قرآن کی آیت ہے، یہ تو کسی مولوی کا کلام بھی نہیں، یہ تو کسی مفتی کا کلام بھی نہیں ہے، یہ تو نہ کسی سنی نے لکھا نہ کسی شیعہ نے لکھا، یہ تو کلام خدا ہے، پہنچانے والے جبرائیل ہیں، بتانے والے محمد مصطفیٰ ہیں۔ صلوات اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ تو لہٰذا کیا پڑھا مولا علی علیہ السلام نے آغوش رسالت میں مومنوں کی صفات کو جو بیان کیا؟ علی مولا نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون، بے شک کامیاب ہوئے مومن، بے شک کامیاب ہوئے علی والے۔ علی قرآن کی زبان عصمت سے بتا رہے ہیں مومن کامیاب ہے، اور مومنوں سے مراد کون ہے؟ علی والے ہیں۔ لہٰذا نبی نے اپنی زبان سے بتایا، تو لہٰذا مومن کامیاب ہے۔ لیکن یہ بتا دیا قرآن نے صرف علی پر، خدا کے بعد نبی پر، نبی کے بعد علی پر ایمان رکھ کے یہ کہو گے کہ ہم مومن ہیں، ہم کامیاب ہیں، صرف اس بھول میں نہ رہ جانا۔ خدا کے بعد نبی کو مانا ہے، نبی کے بعد علی کو مانا ہے، ہر چیز پر ایمان رکھا ہے، لیکن اس کے بعد تمہاری ذمہ داریاں ہیں، ان پر عمل کرو گے تو تم قرآن کی نگاہ میں مومن ہو۔ تو کون سے مومن کامیاب ہیں؟ فرمایا قد افلح المومنون، پہلی آیت مومن کامیاب ہے۔ نمبر 2 الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، نمازیں خشوع سے پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، حضور قلب سے پڑھتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ نماز میں خیالات ہو، خارج کر رہے ہوں سر کا، اور وہ اپنے گریبان کے بٹن کھلے ہوں وہ بند کر رہا ہو، حرکت کر رہا ہو، لہٰذا وہ نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے دیکھا جب ایک شخص کو نماز پڑھ رہا ہے جلدی جلدی، نہ صحیح طرح رکوع کرتا ہے، نہ صحیح طرح قیام کرتا ہے، جلدی اٹھتا ہے، جلدی جاتا ہے، آپ نے فرمایا اس شخص کو دیکھ کے لو مت علی غیر ملت ابی القاسم، اگر یہ اسی حالت میں مر جائے نا تو یہ رسول اللہ کے دین پہ نہیں مرے گا۔ حالانکہ وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ رسول اللہ مولا علی فرماتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کے دین پہ نہیں مرے، کافر مرے گا۔ جو نماز پڑھ رہا ہے لیکن جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، اس میں صحیح ارکان کا خیال نہیں کر رہا، تو اب بتائیں جو نماز بھی نہ پڑھے اور کہے کہ نماز کی چھٹی ہو، نماز تو کربلا والوں نے پڑھی تھی، ہمارے اوپر نماز ہے ہی نہیں، نماز شہید ہو گئی مولا حسین کے ساتھ، نماز بھی امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئی ہے۔ اگر شہید ہو گئے تو پھر الیاذ باللہ امام زین العابدین نے فضول سجدے دیے۔ امام زین العابدین کو یہ جو لقب ملا تھا زین العابدین، یہ کربلا کے بعد ملا تھا، سجدے گزار تھے تو تب ملا۔ اگر سجدوں کی ضرورت نہ تھی تو پھر علی کی بیٹی زینب عالیہ نے بغیر پلان اونٹوں پہ کیوں پڑی؟ الیاذ باللہ، پھر تو آپ نماز شہید ہو گئی تو پھر تو جناب زینب عالیہ کے سجدے بھی بیکار ہو گئے،
پھر تو تمام ائمہ ہدا کے سجدے بیکار ہو گئے۔ لہٰذا بے دین لوگ ہیں یہ، نماز بھی نہیں پڑھیں گے اور نماز کا مذاق بھی اڑائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کیا، دوسری مومنوں کی علامت، والذین ہم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، مومنوں کی جو علامت ہے، ان 11 آیات میں 7 علامتیں بیان کی۔ پہلی علامت کون سی ہے؟ نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دوسری علامت کون سی ہے؟ یہ لغو بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، منہ موڑے رکھتے ہیں، لغو باتیں نہیں کرتے، فضول باتیں نہیں کرتے، لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ہنسی مذاق کے لیے، شغل بازی کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اپنا ٹائم پاس نہیں کرتے، بےہودہ باتیں، گالم گلوچ دینا، لطیفے سنانا، وقت کو ضائع اور برباد کرنا۔ جس زمان جاہل لوگوں کے، اپنے بڑوں کے قصے سناؤ، انبیاء کے قصے سناؤ، ائمہ خدا کے قصے سناؤ، اصحاب کے واقعات سناؤ، تاکہ ہماری نسلوں تک کوئی علم ہدایت پہنچے، اصلاح ہو۔ کیا ہم زمانے جاہلیت کی باتیں لے کر بیٹھ جائیں؟ تو لہٰذا علماء کے پاس بیٹھیں، علماء سے سیکھیں، علماء کی سنیں۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ قیامت والے دن سوال ہوگا ہر شخص سے۔ اگر کوئی شخص اسی طرح سے اگر اپنے بدن کا علاج نہ کرے، ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، مر جائے، میدان معاشرے میں پوچھا جائے، بتا تیرے علاقے میں ڈاکٹر تھے، تو اپنے بدن کا علاج کیوں نہ کیا؟ اسی طرح سے پوچھا جائے گا ہر شخص سے، بتاؤ علماء تھے تو تم ان کے پاس کیوں نہ گئے، ہدایت حاصل کیوں نہ کی؟ جاہل کیوں رہ گئے؟ جاہل کیوں مر گئے؟ جاہل لوگوں کے پیچھے رہ گئے۔ جن کو خود دین تھی سیکھنے کی ضرورت ہو، ہم ان سے دین لے سکتے ہیں؟ ان سے نہیں لے سکتے جن کو خود دین سیکھنے کی ضرورت ہو۔ لہذا تو اس لیے نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھو اور لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ والذین هم للزکوۃ فاعلون، ان کی تیسری صفت یہ ہے مومنوں کی، وہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ واجبہ ہو یا مستحب ہو دیں۔ اسلام نے ایک نظام رکھا ہے، زکوٰۃ دیں۔ اسلام مومنوں کو چاہتا ہے کہ مومن کیا کریں؟ یہ یتیموں کی کفالت کریں، یہ غریبوں کی کفالت کریں، ضرورت مندوں کی کفالت کریں۔ زکوٰۃ کا جو فلسفہ اور مقصد ہے وہ یہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور مومنوں کی علامت یہ ہے، صفت یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے قوم کے بچوں کے ساتھ لواط شروع کر دے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسل موجودہ دور میں جو برباد ہو رہی ہے، لواط کی طرف یا زنا کی طرف جا رہی ہے جی، اور میڈیا، سوشل میڈیا کا اتنا عام استعمال کر رہی ہے، جس کی وجہ سے جو جنسی امراض بڑھ رہے ہیں بچوں میں، جوانوں میں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی شرم، چاہے عورتیں ہوں وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، مرد ہوں تو وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی خلوتوں کو، ان چیزوں کو پاک کریں۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اس کے بعد فرمائے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں جن کی بیویاں ہوں یا کنیزی ہوں، حلال رشتے ہیں، تو وہاں پر خدا کے ہاں سے کوئی ملامت نہیں ہے، جو اللہ نے حلال اور مباح تعلق قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو بیویوں اور کنیزوں کو چھوڑ کر حرام کا راستہ اپناتے ہیں، زنا کی طرف جاتے ہیں، لواط کی طرف جاتے ہیں، بے حیائی اور بغیرتی کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ اللہ کی حدود کو تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو آج موجودہ دور میں یہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ بعض، چونکہ ہم جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، لوگ اتنا سوال کرتے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی ہے تو کیا جو چائنا سے جو ہے وہ کچھ ایسے آلات بن کے آ رہے ہیں لیڈیز کے لیے بھی اور جینٹس کے لیے بھی، کیا ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ فقہا حرام قرار دیتے ہیں۔ اسلام اسی لیے کہتا ہے، دین اسی لیے کہتا ہے اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے تو شادی کے اسباب مہیا کریں، واجب ہے، اپنے دین کی حفاظت کریں۔ اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ والدین بھی مجرم میں جہنم میں جائیں گے جو اپنی اولادوں کے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔
پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا کہ اولاد کو ضرورت ہے، ان کو شادی کی، اور باپ یا ماں ان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ بیٹا کہتے ہیں مجھے شادی کرنی، نہیں بیٹا ابھی کچھ کما لو، ابھی پہلے مکان بنا لو، ابھی پہلے گاڑی بنا لو۔ کس امام اور نبی نے فرمایا ہے؟ اتنا کماؤ تم جو ہے جو واجب نفقہ ادا کر سکو، اس قابل ہو گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ رہائش بھی ہو۔ اگر آپ کے پاس ایک رہائش ہے، مناسب ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے کہو کہ ہم عالی شان مکان بنائیں، ہم عالی شان گاڑیاں لیں؟ پہلے واجب ادا کرو۔ ہو سکتا ہے آنے والی خاتون کا قدم اتنا مبارک ہو، اللہ اس کی وجہ سے آپ کے بخت ہی سنوار دے، اللہ غیب سے آپ کو فراوانی رزق دے دے، آپ کا عالی شان مکان بھی بن جائے، عالی شان گاڑی بن جائے۔ تو لہٰذا یہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو مومن کون ہیں؟ جو امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ کسی کے پاس امانت رکھی گئی ہو اس کو ادا کرتے، امانت کھا نہیں جاتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے کسی کے پاس امانت رکھی، وہ کھا گیا، وہ کہتا ہے کہ میں ابھی نہیں دے سکتا، 6 ماہ بعد۔ یہ مومن نہیں ہے قرآن کی نگاہ میں۔ یا وعدے کر کے، مثلا مثال کے طور پہ قرآن کہہ رہے ہیں، مولا علی نے پڑھا نا یہ قرآن، وعدہ کر کے پھر وعدہ خلافی کرنا۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ مومنوں کی علامت یہ کہ اپنے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، رسول اللہ فرماتے ہیں اور حدیث معصوم میں ہے کہ وعدہ کو توڑنے والے لوگ کون ہیں؟ منافق ہیں۔ کتنے لوگ وعدہ توڑتے ہیں نا؟ لوگوں کے پاس BC ڈالی، کمیٹی ڈالی، وعدہ توڑ دیا۔ لوگوں کو مثلا آپ نے جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے اسکول والوں کے ساتھ کہ فلاں دن ہم آپ کو فیس دیں گے، وعدہ توڑ دیا۔ آپ نے دودھ والے کو پیسے دینے، آپ نے وعدہ توڑ دیا۔ تو معاشرے میں کتنے لوگوں سے ادھار لیتے ہیں، کتنی چیزیں ان میں لیتے ہیں، وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ منافقین کی علامت ہے، اور وعدہ نبھانا قرآن کی نگاہ میں مومنوں کی علامت۔ تو اس لیے جو لوگ وعدے کی پابندی کرتے ہیں، امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، مثلا وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، ان کی امانت میں خیانت کرتے ہیں، تو مولا علی فرماتے ہیں یہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ کیوں نقصان اٹھاتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے، علیکم السلام، امام فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگوں کے مال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ میرے پاس آئے آپ میں سے کوئی شخص، آپ نے کہا کہ مولانا مجھے جو ہے 50,000 ادھار چاہیے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک، آپ کی ضرورت کو، آپ کے حاجات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو پیسے دے دیے۔ اب آپ نے اپنے بزنس میں انویسٹ کیے، آپ نے کہا میں 1 ماہ بعد دے دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے 1 ماہ کے بعد مجھے 2 ماہ بعد دیے، آپ نے 6 ماہ بعد دے دیے۔ اب جب آپ مجھ سے مانگیں گے میں دوں گا؟ میں تو ممبر رسول، میں تو نہیں دوں گا، خدا کا وعدہ۔ کوئی بھی ہمارے معاشرے میں دے گا؟ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں پیسے لے کے پھر کہتے ہیں تو ہم نہیں دیتے، ہمیں معاف کر دیں۔ ایسے لوگ بھی۔ اللہ ہدایت اور اصلاح فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد اللہ اکبر۔ تو لہٰذا وعدوں کی وفا کریں، صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو یہاں پر قرآن نے اس بات متوجہ کیا مومن کون ہے، اور اس کے بعد فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور مومن وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو ضائع نہیں کرتے، یعنی وقت پر نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ یہ ہے نمازوں کی حفاظت۔ یا نمازوں کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے انبیاء نے تعلیم دی، جیسے ائمہ خدا نے تعلیم دی۔ اس لیے اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اللہ نے تمہاری ہدایت فرمائی ہے۔ تو اللہ نے ہماری کیسے ہدایت فرمائی ہے؟ اللہ نے ہماری ہدایت کیسے فرمائی ہے؟ رسول اللہ کو بھیج کے، رسول کی آل کو بھیج کے، ایسے ہے نا بھئی؟ ہم تک جو آج دین پہنچا ہے رسول اللہ کی تعلیم کا صدقہ ہے یا نبی کی آل کی تعلیم کا صدقہ ہے؟
ہم آج جو یہ ممبر ہے، اس علاقے میں یہ درس گاہ جو بنی ہے، قائم ہوئی ہے، آپ لوگ نمازی ہیں، بارش ہیں، حاجی ہیں، دیندار بنے تو کس کے صدقے؟ محمد و آل محمد کی تعلیم کے صدقے۔ اگر ان کی تعلیمات نہ ہوتی تو آج نہ جانے ہم کافر ہوتے، ہم مشرک ہوتے، ہم بے دین ہوتے۔ تو لہٰذا ہمیں ہدایت ملی ہے نبی اور آل نبی کے صدقے میں۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے تم کیا کرو، عبادت کیسی کرو؟ جیسے تمہاری ہدایت کی گئی ہے، اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے تمہاری ہدایت کی گئی ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کی بھی اصلاح اور ہدایت کریں، اس طرح سے کریں، نہ کہ اپنی مرضیوں کو شامل کریں۔ عجیب حالت ہو چکی ہے ہماری۔ تو لہٰذا مساجد میں ہماری حالت کیا ہو چکی ہے؟ ہم مساجد میں لوگ ایک دوسرے کے برتان و تشریح کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ گئے ہوئے ہوتے ہیں سارے اللہ کے گھر عبادت کرنے، وہاں پر ایک دوسرے سے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو گٹھلیاں مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ عجیب، نمازوں کی حفاظت کریں، سجدے میں پڑے ہیں 10 منٹ، پھر نیند آ گئی اور پھر اٹھ کے بیٹھ گئے نماز پڑھنے کے لیے، یہ نمازوں کی حفاظت ہو رہی ہے؟ ہاں ایک لمبا سجدہ ہوتا ہے، اس کی سمجھ آتی ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن اگر مسجد والے یا دوسرے افراد یہ کہیں کہ مثلا کوئی شخص سجدے میں جاتا ہے اور پھر سو جاتا ہے اور نماز پڑھے، یا پھر یہ ہے کہ مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں لاپرواہی کرتے ہیں، نیند آ گئی اس کے بعد وضو نہیں کرتے، حرام ہے، گناہ ہے۔ یا پھر اسی طرح سے مثلا وہ سجدے میں پڑے ہیں یا ویسے گیس خارج ہو گئی، لاپرواہی کی، تو کتنے ایسے افراد ہیں جو پرواہ نہیں کرتے۔ تو لہذا نمازوں کی حفاظت ضروری ہے، اول وقت پہ پڑھیں اور جو ہے وہ باوضو پڑھیں اور آداب کے ساتھ پڑھیں۔ جب یہ علامتیں ساتھ ہوں گی جس مومن میں تو وہ مومن ہے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث جنت کے، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ جو جنت الفردوس میں رہیں گے، جو جنت کے وارث ہیں۔ اب یہ اعلان کیا قرآن نے، 11 آیتیں وہ جو سورہ مومنون کی پہلی آیت ہیں، جسے پڑھنے والے علی حیدر کرار ہیں، اور وہ بھی نبی کے ہاتھوں پہ ہیں، بتا رہے ہیں مومنوں کی علامتیں یہ ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں جو نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، امانت دار بن جائے، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والا بن جائے، دیندار بن جائے، باکردار بن جائے، اس کو تو معاشرے والے کہہ دیں کہ یہ وہابی اور مقصر ہو گیا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان اچھی اوصاف کا مالک ہے مومن، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم قرآن کے مخالف بن گئے۔ تو جو بندہ قرآن کی ایک آیت کا بھی مخالف بن جائے، نمازی کو، امانت دار کو، باحیا کو، باکردار کو بندہ کہ یہ کہہ دے یہ وہابی مقصر بن گیا، یہ کافر بن گئے، وہ تو قرآن کا منکر ہو گئے۔ لہذا عجیب بات ہے۔ تو لہذا بعض ہوتے ہیں کہ ہمارے بعض لوگ یہ تربیت دے رہے ہیں، جیسے آج ایک بچہ تھا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں مسجد میں جو ہے وہ نعرہ لگاتا ہوں، تو مجھے کہا گیا کہ آپ نہ لگائیں۔ تو اب دیکھیں اس کی کس نے اس کی تربیت کی ہے، کس نے اس کو فکر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نعرہ نہیں لگاتا وہ کافر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کسی نے فکر دی ہے۔ پھر میں نے اس بچے کو میں نے کہا ایسے نہیں کہتے، یہ بتاؤ مسجد کے مولانا صاحب نعرہ لگاتے ہیں؟ کہنے لگا، میں نے پھر آپ کافر کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ یہ بتاؤ محلے میں حاجی صاحب ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ نعرہ لگاتے ہیں؟ بیٹا نعرے کا کوئی منکر نہیں ہے، ہر چیز کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ آپ مجالس اعضاء میں خوب نعرے لگاؤ، مقام ہے۔ تو لہذا ہاں اسلام تو یہی کہتا ہے کہ اگر مسجد میں آپ نماز ہو رہی ہے، بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں جس سے لوگ ڈسٹرب ہو رہے، اسلام کہتا ہے وہی بلند آواز سے قرآن پڑھنا، فقہا فرماتے ہیں مکروہ ہے، مکروہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے مولانا صاحب کو الیاذ باللہ نعروں سے تکلیف ہے، میں تو خود اپنی مجالس میں نعرے لگواتا ہوں، مجھے نعروں سے تکلیف نہیں ہے۔ ہم تو نعرہ علی جب لگاتے تو ہمارے اندر جان آ جاتی ہے، لیکن ہر جگہ کا موقع اور محل ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہوتے ہے کہ ہم دین کو اپنی مرضی سے لے لیں۔ تو لہٰذا مسجد کے بھی آداب کا خیال رکھیں،
ہاں جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کے بعد دوسرے ذکر کریں، آپ بیٹھ کے وہاں پر اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجیں، آپ محمد وآل محمد کی ذات پہ صلوات بھیجیں، آپ کو کون روکتا ہے؟ ایسا کام۔ لہذا بچوں کو یہ فکر نہ دیں جو نعرہ نہیں لگاتا الیاذ باللہ وہ کافر ہے، پھر تو الیاذ باللہ وہ کہہ رہا تھا کہ فلاں صاحب ہیں وہ بھی نعرہ لگاتے ہیں، فلاں صاحب، دو آدمیوں کا نام لیا وہ نعرہ لگاتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے مسجد میں یہ دو ہیں مسلمان، باقی ساری مسجد کے لوگ ہیں کافر۔ تو یہی ہو گیا، یہ کیسی تربیت دے رہے ہیں ہم بچوں کو؟ ایسی تربیت نہ دیں۔ جس نے بھی یہ فکر دی ہے غلط دی، اللہ اس کی ہدایت کرے، اور پہلے اللہ ہم سب کی اصلاح اور ہدایت فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد۔